السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ قرآن کریم کی 155، 156، 157 سورہ بقرہ کی آیات میں نے پڑھی آپ لوگوں کے سامنے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ لوگوں کہ ہم تمہاری ضرور بالضرور آزمائش کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، ڈر سے، یعنی تمہاری زندگی میں کبھی ڈر پیدا کر دیں گے دشمن کا، بیماری کا، مختلف قسم کے حالات کا۔ والجوع، اور بھوک سے آزمائیں گے۔ ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور تمہارے مالوں میں، تمہارے پھلوں میں، تمہاری جانوں میں کمی کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ یعنی کبھی تمہاری جسم میں تمہیں کوئی جسمانی فزیکلی کوئی پریشانی دے دیں گے، یہ بھی تمہاری آزمائش ہوگی۔ کبھی تمہارے مال میں نقصان ہو جائے گا، کبھی تمہارے ثمرات یعنی پھلوں میں نقصان ہو جائے گا۔ ثمرات سے عربی بھاشا کا یہ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پھل، لیکن ثمرتن کے معنی نتیجے کے بھی آتے ہیں۔ کسی بھی مقصد سے جو ہم کوشش کرتے ہیں، اس کوشش سے جو مقصد ہمارا ہوتا ہے، جو رزلٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اس رزلٹ کو، اس نتیجے کو بھی عربی بھاشا میں ثمرتن کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا ونقص من الاموال، مال میں کمی ہوگی، یہ آزمائش ہوگی، اور جانوں میں کمی ہوگی، یعنی تمہارا اپنا عزیز تم سے لے لیں گے، موت آ جائے گی، یا خود تمہارے جسم کے اندر بیماری پیدا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا والثمرات، یعنی تمہاری کوششوں کو ناکام کر دیں گے۔ تم جن کوششوں سے جو نتیجے چاہتے ہو، وہ نتیجے تمہیں حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح سے مختلف قسم کی آزمائشوں سے تمہیں گزارا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بالضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، میں اور آپ، ہر انسان اس دنیا کے اندر بطور آزمائش، بطور امتحان پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشی، رنج اور غم کے حالات، کنڈیشنز پیدا کر کے یہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ کون بندہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے اور کون بندہ ناشکرہ ہوتا ہے، کون بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے اور کون صبر نہیں کرتا۔ یہ ساری کی ساری زندگی کے اندر ہونے والی پھیر بدل ہے، جو تبدیلیاں ہیں، چینجز ہے، یہ سارے کے سارے اتار چڑھاؤ، اپس اینڈ ڈاؤنز ہماری زندگی میں آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ وہ ہماری امتحان اور ہماری آزمائش کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اگلے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ صبر کرنے والے، اب آگے ان کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی کہ صبر کرنے والے کون ہیں۔ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت اترتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کے غلام ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری تکلیفوں کا انشاءاللہ صلہ عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کا نتیجہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ کون؟ یعنی صبر کرنے والے۔ تو یاد رکھیے زندگی میں آپ کی یا میری جتنے بھی اپس اینڈ ڈاؤنز، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز آتے ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش کا ایک حصہ ہے، تاکہ ہم ان حالات میں
ان تمام احکامات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں، ناشکری تو نہیں کرتے، بے صبری تو نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب پہلی مرتبہ انسان کی زندگی میں کوئی تکلیف، کوئی صدمہ آتا ہے تو پہلی مرتبہ ہی صبر کر لینا صبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، نبی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو آدمی کسی تکلیف میں مبتلا ہوا اور اس نے مکمل طریقے سے رویا دھویا، شکایتیں کی اور الٹی سیدھی حرکتیں کری، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد خود آٹومیٹکلی صبر آ جاتا ہے، تو وہ صبر نہیں ہے، بلکہ صبر یہی ہے کہ پہلی مرتبہ جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے اسی وقت فوراً اللہ کے لیے صبر کر لینا چاہیے۔ اسی صبر پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ باقی آٹومیٹکلی تو ہر کافر کو بھی صبر آ جاتا ہے ایک وقت جا کر کے۔ تو کسی کا کوئی عزیز مر گیا، اس نے بیان کر کے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے جو شریعت میں جائز بھی نہیں ہے وہ کی، اور مہینہ 10 دن مہینہ گزرنے کے بعد آٹومیٹکلی اسے صبر آ گیا، وہ کہنے لگے کہ میں تو صبر کر رہا ہوں، تو یہ صبر وہ صبر نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب مرتب ہوگا، بلکہ صبر وہی ہے، نبی نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ پہلی مرتبہ جو صدمہ، جو تکلیف پہنچتی ہے اسی وقت اگر آپ نے صبر کر دیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجر و انعام سے نوازا جائے گا۔ تو سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ اور حالات سے گھبرائے نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ توکل اور بھروسہ رکھے، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ رہی بات دنیاوی زندگی کی، تو ایک دن یہ تو ختم ہو جانی ہے، یہاں کی تکلیف، یہاں کی راحت یہ کبھی ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی نہیں ہے، پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپریری ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اصل ٹارگیٹ، اصل جو فوکس ہونا چاہیے ہر ایک مسلمان کا، وہ صرف آخرت کی زندگی پر ہونا چاہیے۔ تو کبھی شکایت نہ آنی چاہیے زبان پر اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے الحمدللہ، نعمتیں مل رہی ہے تو شکر گزاری کرے، نعمتیں نہیں مل پا رہی ہے، تکلیفیں ہیں، حالات صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں، کاروبار نہیں چل پا رہا ہے، تو بس اللہ کے لیے صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتا رہے۔ ہمارے سے بس یہی ایک ذمہ داری ہے، باقی نتیجہ وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں۔ ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا کہ حالات سے گھبرا کر، پریشانیوں سے گھبرا کر لوگ بعض مرتبہ آتم ہتیا کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ خاص کر کے نوجوان نسلوں میں اس وقت آتم ہتیا کا ریشیو کافی بڑھ چکا ہے۔ رپورٹ اگر اٹھا کے دیکھیں اخبارات وغیرہ میں تو آئے دن اس طرح کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ تو آتم ہتیا کرنا اسلام میں ناجائز ہے، بالکل حرام ہے۔ نبی نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ وَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا۔ یہ اس قدر خطرناک حدیث ہے، میرا یقین کرنا کہ جتنے بھی قرآن کریم میں احادیث میں گناہ آئے ہیں، میرے علم کے مطابق کفر و شرک کو چھوڑ کر آتم ہتیا کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں دھمکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں میں دوسرے تمام گناہوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ملتی ہے۔ تو میں نے جیسے حدیث پڑھی، اس میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو لوہے سے مار لیا، چاقو سے مار لیا، اپنی گردن کاٹ لی کسی بھی شکل میں، تو نبی نے فرمایا کہ اس کا وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا جہنم کی آگ میں، اور وہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں مارتا رہے گا، ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یعنی 3 الفاظ اللہ کے نبی نے یہاں پر ارشاد فرمائے ہیں، خالدن مخلدن فیہا ابدا۔ خالدن کے معنی بھی ہمیشہ ہمیش، مخلدن کے معنی بھی ہمیشہ ہمیش، اور ابدن کے معنی بھی ہمیشہ ہمیش۔ یعنی 3 الفاظ تاکیدی طور پر یہ استعمال نبی نے فرمائے ہیں، جن کا مفہوم، جن کا سینس عربی بھاشا کے جاننے والے سمجھ سکتے ہیں۔ یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔
اور اس شکل میں اپنے آپ کو مارتا رہے گا جس شکل میں اس نے دنیا میں اپنے آپ کو مارا ہے۔ آگے نبی نے فرمایا ومن شرب سمن، کہ جس نے زہر پی کر مار لیا۔ یہ نبی نے صرف مثالیں دی ہیں، باقی کسی بھی انداز میں زہر پی کر، پھانسی کے پھندے پر لٹک کر، نس کاٹ کر، جلا کر، ڈبو کر، کسی بھی شکل میں اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو مار لیا حالات سے گھبرا کر، تو وہ قیامت کے دن تک جہنم کی آگ میں اسی طریقے سے اپنے ساتھ کرتا رہے گا۔ نبی نے فرمایا ہمیشہ ہمیش کے لیے ایسا ہوگا۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں بتانا چاہوں گا کہ آتم ہتیا کرنے کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ جرم اتنا خطرناک ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے ایسا وہ جہنم کی آگ میں ہوتا رہے گا، کرتا رہے گا اپنے ساتھ۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص آتم ہتیا حلال سمجھ کے کر لے، کیونکہ شریعت میں یہ اصول ہے، اس اصول کو بھی یاد رکھیے گا کہ ایک گناہ اگر گناہ سمجھ کر کیا جائے تو گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی زنا کر رہا ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن پھر بھی کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہے، یعنی اس کی مغفرت بھی انشاءاللہ ہو جائے گی اور کہیں نہ کہیں توبہ کی توفیق بھی اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے زنا کیا، شراب پی اور اس کی حرمت، اس کی قباحت اس کے دل میں نہ رہی، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں حلال کر رہا ہوں، یہ سب جائز ہے، آج کے زمانے میں جیسے لوگ بول دیتے ہیں کہ میں آج کل سب جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو اگر کوئی گناہ کسی نے حلال سمجھ کر لیا تو یاد رکھیے ایسا کرنے والا اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اسے دوبارہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا، دوبارہ سے شادی شدہ ہے دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ بہت اہم اصول شریعت کا ہے، اس کو سبھی حضرات دھیان رکھیے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے آتم ہتیا کی اور اسے یہ لگا کہ ہاں یہ آتم ہتیا کرنا میرے لیے اب جائز ہو چکا ہے، میرے حالات اتنے خطرناک ہیں کہ میں آتم ہتیا کر لوں گا تو میرے لیے حلال ہے، تو یاد رکھیے ایسا شخص اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر کسی نے حلال سمجھ کر آتم ہتیا کر لی وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے میں خاص طور سے اپنی نوجوان بہنوں سے، بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سوسائڈ والا قدم بالکل نہ اٹھائے، حالات کا سامنا کرے، ہمت رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ حالات آج خراب ہیں، کل کو اللہ تعالیٰ اچھے بھی کر دے گا۔ آتم ہتیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت پر امید نہیں رکھتے۔ جس خالق کائنات نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ دیا ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے، آپ اس کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ نا امید ہو کر ہی آدمی آتم ہتیا جیسا خطرناک قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ کو یہ چیز سخت ناگوار ہے۔ تو اگر کسی نے حرام سمجھ کر آتم ہتیا کری تو وہ جہنم کی آگ میں اسی طریقے سے کرتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا جب تک بھی چاہے گا۔ لیکن اگر کسی نے آتم ہتیا، سوسائڈ اگر حلال سمجھ کر کری تو اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اس لیے بہت نازک مسئلہ ہے، اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے پریوار والوں کو سنبھالیے۔ یہ ویڈیو میری تمام فیملی ممبرز کو دکھائیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی اسلامی بھائی، کوئی بھی اسلامی بہن، حتیٰ کہ غیر مسلم بھائی، غیر مسلم بہنیں بھی اس کو دیکھے، سمجھے کہ آتم ہتیا جیسا قدم بالکل نہ اٹھایا جائے، ہمت سے کام لینا چاہیے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی میری بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بھارت مہان۔